بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں رمضان کا یہ آخری عشرہ ہے اور آخری عشرے کے بھی چند روزے رہ گئے ہیں۔ فطرانے کے بارے میں آج ہم بات چیت کریں گے کہ فطرانہ کیا ہوتا ہے اور یہ کیوں ادا کیا جاتا ہے۔ فطرانہ جو ہے وہ واجب ہے، وہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں جب ہم روزے رکھتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں تو ان کے دوران ہم سے جو کمی کوتاہی عبادت میں ہو جاتی ہے، رمضان میں بھی ہو جاتی ہے، تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے یا اپنے اعمال کو پاکیزہ کرنے کے لیے یہ فطرانہ جو ہے رمضان المبارک میں دیا جاتا ہے۔ تو اس پر آج بات چیت کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایک اور شخصیت بھی موجود ہیں، وہ اس کے بارے میں آپ کو جتنے مسائل ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو سرکاری طور پر جو فطرانے کا جو ریٹ ہے وہ 140 روپے ہے۔ 140 روپے کے حساب سے فی کس جو ہے وہ فطرانہ ادا کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی اس سے زیادہ دینے کی اصطلاحات رکھتا ہو، کسی کی استطاعت زیادہ ہو تو وہ اس سے زیادہ فطرانہ بھی ادا کر سکتا ہے۔ جی آگے آ جاتے ہیں۔ جی فطرانے کے کچھ مسائل ہیں، وہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ فطرانہ جو ہے وہ ہر حال میں دینا پڑتا ہے اور یہ عمر بھر کا ہوتا ہے۔ اگر پہلے ادا نہ کیا گیا ہو تو اب ادا کرنا پڑے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ فطرانہ کسی بھی شخص کے مال پر نہیں بلکہ اس شخص پر واجب ہوتا ہے، یہ نہیں کہ وہ مر جائے تو اس کے مال سے پھر دیتے رہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ عید کے دن طلوع صادق سے پہلے یہ ادا کرنا پڑتا ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ عید سے 2-3 دن قبل ہی یہ فطرانہ ادا کر دیں تاکہ وہ لوگ بھی اپنی ضروریات کی چیزیں خرید سکیں۔ یہ مرد، عورت، بچے، بوڑھے سب پر یہ واجب ہے، اور اس کے لیے عاقل اور بالغ ہونا بھی ضروری نہیں۔ کوئی مجنون ہو یعنی ذہنی طور پر پسماندہ ہو یا بہت چھوٹا ہو عمر میں، تو اس کا جو ولی ہے یعنی اس کے گارڈین جو ہیں وہ فطرانہ ادا کریں گے۔ یہ تو مختصر سا جو ہے حال و حال آپ کو میں نے فطرانہ کے حوالے سے بتایا، تو اور پھر کسی پروگرام میں آپ سے بات چیت ہوگی۔